آپ کے علم میں ہوگا ہندوستان کے اندر ایک نوجوان اداکار نے اپنی جان لے لی، اور اس ضمن میں یہ بحث پیدا ہوئی کہ کیا وجہ ہے کہ دنیا کی ساری آسائشیں اور ساری سہولیات اور مال اور دولت اور متاع اور شہرت سب ملنے کے باوجود انسان اتنا فرسٹریٹ اور اتنا ڈی مورلائز اور اتنا ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کہ اپنی جان بھی لے لیتا ہے۔ ایک پہلو جو اس گفتگو میں سامنے آیا وہ یہ کہ والدین کی بچوں سے جو توقعات ہیں وہ اس قدر بلند ہوتی ہیں اور اس قدر حاوی ہو جاتی ہیں ان کی شخصیت پہ کہ جب وہ بچے پوری نہ کر سکیں تو پھر وہ اپنی جان تک دے دیتے ہیں۔ سوال میرا یہ ہے کہ آپ یہ دیکھتے ہیں آج کل جو تعلیمی نظام ہے جس میں والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ بچے خاص شعبے کا انتخاب کریں، خاص نوعیت کے گریڈز لیں، خاص قابلیت پیدا کر کے ایک مقام تک پہنچیں، یہ بچوں کی شخصیت، ان کی ذہنی صحت پہ کس قدر منفی اثرات قائم کرتی ہے؟ بڑا اچھا سوال آپ نے کیا۔ یعنی ظاہر ہے کہ انسان جب اپنی جان لے لیتا ہے تو اس کے بہت سے مذہبی، دینیاتی، نفسیاتی پہلو ہوتے ہیں، ان سب کا احاطہ تو شاید اس وقت کرنا ممکن نہیں، لیکن جس پہلو کی طرف آپ نے توجہ دلائی یہ بہت اہم پہلو ہے۔ میں جس زمانے میں ملیشیا میں تھا تو وہاں ایک بڑی یونیورسٹی ہے، اس میں میرے اپنے بیٹے نے بھی تعلیم پائی۔ اس یونیورسٹی میں ہر سال کسی ایک آدھ طالب علم کے بارے میں سنتے تھے کہ اس نے اوپر سے چھلانگ لگا کے خودکشی کر لی۔ اس کی وجہ اس کے سوا کچھ نہیں ہوتی تھی کہ والدین نے اپنی توقعات کو اس کی شخصیت کا مسئلہ بنا دیا ہوتا تھا۔ ہمارے ہاں آپ دیکھتے ہیں کہ بچہ جیسے ہی اسکول میں ڈالا جاتا ہے تو اب والدین کی خواہش جو ہوتی ہے کہ سب سے زیادہ نمبر اسی کے آنے چاہیے، سب سے زیادہ گریڈ اسی کو ملنے چاہیے۔ ہر بچے کو اللہ تعالیٰ نے ایک جیسا نہیں پیدا کیا ہوتا، بہت مختلف صلاحیتیں دے کر، بہت مختلف اذواق دے کر اللہ تعالیٰ بچوں کو پیدا کرتے ہیں۔ انسان اور انسان کی دنیا اسی تنوع پر کھڑی ہے۔ یعنی اس دنیا کے اندر اگر رنگا رنگی ہے، اس کے اندر بو قلمونی ہے، اس میں خدا کی آیات کا ظہور ہوتا ہے، تو وہ انسان کی شخصیت کے اسی تنوع سے ہوتا ہے۔ اس کو سمجھنا چاہیے، یعنی یہ جاننا چاہیے کہ میرے بچے کو اللہ تعالیٰ نے کیا صلاحیت دے کے پیدا کیا ہے۔ اس میں ایسی غیر حقیقی توقعات وابستہ کر لینا، پھر ان توقعات کو ایک جذباتی مسئلہ بنا دینا، اس پر بار بار بچے کو ذہنی دباؤ اور تناؤ میں مبتلا کرنا، یہ بڑا سنگین جرم بن جاتا ہے۔ میں تو ہمیشہ والدین کو یہ توجہ دلاتا ہوں کہ وہ بچوں کے ساتھ یہ معاملہ نہ کیا کریں۔ پھر بچوں کا تقابل کرنا، دیکھیے فلاں کے بچے نے یہ کر لیا، فلاں کے بچے نے یہ کر لیا۔ میں نے اپنے پوتوں کو دیکھا ہے، بچوں کو تو شاید اس دقت نظر سے نہیں دیکھا تھا، لیکن اپنے پوتوں کو دیکھا ہے کہ کس طرح سے ان کی منفرد شخصیات پروان چڑھی، یعنی ان میں سے کس بچے کے رجحانات کیا تھے۔ یہ جو بہت بڑا گریڈ لے لیا، وہ تو اول آ گئے، پوزیشن لے لی۔ میں آپ کو سچ بتاتا ہوں کہ اگر آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں تو اس طرح کے بچے جو بظاہر آپ کو بہت پوزیشن لیتے ملتے ہیں، زندگی میں کوئی بڑا کارنامہ نہیں انجام دے پاتے۔ بالعموم یہ ہوتا ہے، یعنی بڑی بڑی شخصیات آپ ادب کی دیکھ لیں، فلسفے کی دیکھ لیں، سائنس کی دیکھ لیں، ان کے ہاں آپ کو اس طرح کا پس منظر کبھی ملتا ہے لیکن بہت کم ملتا ہے۔ تو اس لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ آپ کے بچے کو اللہ تعالیٰ نے کیا صلاحیتیں، کیا ذوق، کیا ایپٹیچیوڈ، کیا رجحان دے کے پیدا کیا ہے۔ اس کے لحاظ سے اس کی سپورٹ کرنی چاہیے، اس کو مواقع فراہم کرنے چاہیے۔ بعض بچے ہوں گے کہ وہ پٹر پٹر بول رہے ہوں گے، بچپن ہی میں پیدا ہوتا ہے کہ ماں کی آغوش میں تقریر کرتے ہوئے پیدا ہوئے ہیں۔ بعض بچوں کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بہت متفکر ہوتے ہیں، چیزوں پہ غور کرتے ہیں، ان کے اندر حجاب ہوتا ہے، وہ زیادہ ملنا پسند نہیں کرتے، بیٹھنا پسند نہیں کرتے۔ تو یہ مختلف شخصیات ہوتی ہیں، ان کو ایک سانچے میں ڈھالنا، پھر ان کو دوسروں کے سامنے پیش کرنا، اس کا مظاہرہ کرانے کی کوشش کرنا، گھر میں بار بار انہیں اس طرح کی مثالیں دینا اور ان کے لیے ایک مسئلہ پیدا کر دینا کہ تمہارے اتنے نمبر کیوں نہیں آیا، یہ گریڈ کیوں نہیں آیا، یہ بہت ہی مہلک چیز ہے، یعنی آخری درجے کی ہلاکت ہے جو بچے اپنے والدین اپنے بچوں کے معاملے میں جس کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو میں تو بہت ادب کے ساتھ ہر ماں باپ سے ہی درخواست کروں گا کہ وہ بچے کو انکریج کریں، تنبیہ بھی کرنا ہوتی ہے، توجہ بھی دلانی ہوتی ہے، لیکن اس کو اس کا نفسیاتی مسئلہ نہ بنا دیں، ورنہ اس کی شخصیت مر جائے گی۔ اب بعض بچے ایسے ہوتے ہیں کہ بہت حساس ہوتے ہیں، اور چونکہ وہ یعنی بعض تو ایسے ہیں کہ وہ اپنی شخصیت کو مار کر ماں ڈاکٹر بنانے پہ مصر ہے۔ اماں جان کا خیال یہ ہے کہ بچہ انجینئر ہی ہوگا تو میں جیوں گی۔ بچے کو اللہ تعالیٰ نے مصور بنا کے پیدا کیا، شاعر بنا کے پیدا کیا، ادیب بنا کے پیدا کیا۔
یعنی کیا کیا دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے رنگا رنگی رکھی ہوتی ہے جس کا ظہور انسانی شخصیات میں ہوتا ہے، ہم اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو اس سے بہت اجتناب کرنا چاہیے. اب ظاہر ہے کہ بہت حساس ہوگا بچہ، تو بعض اوقات یہاں تک پہنچ جاتی ہے نوبت کے خودکشی کر لیتے ہیں بچے. اچھا عام صاحب، ایک چیز اور بھی آپ یہ دیکھیں کہ ہم مثلا مغرب میں جب ہم نے مشاہدہ کیا تو یہاں پر اسکل یا ہر پیشے کی عزت نظر آتی ہے. کوئی بندہ اگر الیکٹریشین ہے، مکینک ہے، یا مثلا کوئی بال کاٹتا ہے، وہ پیشہ یا اس پیشے کو سوسائٹی تحقیر کی نظر سے نہیں دیکھتی. ہمارے معاشرے میں ہم بچپن سے سنتے ہیں کہ والدین کہتے ہیں کہ بھئی تم پڑھو لکھو، نمبر گریڈ حاصل کرو تاکہ تم افسر بنو، ورنہ تم کیا کرو گے، دکان پہ بیٹھو گے، یہ کرو گے، ٹریکٹر چلاؤ گے. تو یہ بھی تو ایک پہلو ہے نا کہ جو والدین نے سمجھ لیا ہے کہ سارے باقی کام جو ہیں یہ کم تر اور کم ظرف لوگوں کے ہیں، اور یہ کام جو ہیں یہ اعلیٰ لوگوں کے ہیں. جی یہ بھی ایک المیہ ہے. یعنی کوئی کام کمتر نہیں ہوتا، کوئی کام نیچے کا نہیں ہوتا. یہ دنیا اسی اصول کے اوپر چل رہی ہے. آپ دیکھیے کہ ایک شخص جو بہت غیر معمولی طریقے سے بال کاٹتا ہے، اس کی بڑی شان ہوتی ہے. لوگ اس سے وقت لینے کے لیے قطار میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. یہاں ہم دیکھتے ہیں ہمارے معاشرے میں اس طرح کے پیشوں کو تحقیر کا موضوع بنا لیا جاتا ہے. یہ وہ دین تھا کہ جس میں اگر آپ سورہ حجرات کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ نے شدید تنبیہ کی تھی اس کے اوپر کہ کوئی گروہ کسی دوسرے گروہ کو حقیر نہ سمجھے. آدمی پیشے سے حقیر نہیں ہوتا، وہ اپنے اخلاقی وجود سے کم یا زیادہ سمجھا جانا چاہیے. یعنی یہ معیار ہی بالکل تبدیل کر دیا تھا یہ کہہ کے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. میں نے اپنے زندگی میں بعض مزدوروں کو دیکھا ہے. میرا گھر بن رہا تھا لاہور میں، میرے والد کا جو گھر تھا، تو ایک مزدور کو میں نے دیکھا. آج بھی جب اس کی تصویر میری نگاہوں میں آتی ہے تو سچی بات ہے میں محسوس کرتا ہوں کہ جنت میں اس کا درجہ شاید میں اپنی نگاہ اٹھا کے بھی نہ پا سکوں. کیا کردار تھا، کیا اخلاق تھا اس کا، کیا اللہ تعالیٰ سے تعلق تھا. رمضان کے مہینے میں روزے کے ساتھ کیا مناسبت تھی اس کی، نماز کے ساتھ کیا مناسبت تھی، اور اس کے ساتھ جو وہ کام کر رہا تھا اس میں ادنا درجے کی رعایت لینے کے لیے تیار نہیں تھا. ایک ایک پائی معلوم ہوتا تھا کہ جب تک وہ اس کے معیار پر حلال نہیں ہوگی وہ اس وقت تک اس کو قبول کرنے کے لیے. آپ کو ریڑھی لگائے ہوئے بعض لوگ بڑے کمال کے لوگ ملیں گے. علم کا زوم بھی بعض اوقات لوگوں کو خراب کر دیتا ہے. تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اللہ کے ساتھ تعلق کی نوعیت کیا ہے، اخلاقی وجود کی تطہیر کس قدر ہوئی ہے، اس کی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے. پیشے سارے بڑے معزز پیشے ہیں. ایک مالی باغبان آپ کے یہاں کام کرنے کے لیے آتا ہے، کوئی خاتون کوئی مرد آپ کے یہاں صفائی کرنے کے لیے آتے ہیں. میں یہاں امریکہ میں دیکھتا ہوں کہ بڑے وقار کے ساتھ آتے ہیں. ان کے ہاں ادنا درجے میں اپنے پیشے کے اوپر کوئی شرمندگی نہیں ہوتی. تو ہمیں بھی یہ روایات قائم کرنی چاہیے کہ لوگوں کو عزت دیں اور ہر پیشے کو اپنے کمال کے لحاظ سے دیکھا جانا چاہیے. اور اس میں جب انسان کمال پیدا کرتا ہے تو سب عزت کی نگاہ سے اس کو دیکھتے ہیں. سب کے لیے عزت، سب کے لیے احترام، سب لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا کنبہ سمجھ کر، یہ اللہ کی مخلوق ہے. میں نے بارہا توجہ دلائی ہے کہ اگر ہمارے اندر صرف یہ چیز پیدا ہو جائے کہ جو شخص مسلمان ہے اس کی نسبت کس سے ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. جس پیغمبر کے ساتھ ہم اتنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، سوال یہ ہے کہ اس کے ماننے والوں کے ساتھ وہی محبت کیوں نہ ہو، وہی احترام ہونا چاہیے. اور پوری انسانیت کیا ہے، یعنی کنبہ ہے نا. حالی نے کیا خوبصورت بات کہی ہے کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا. یہ آدم و حوا کی اولاد ہے. ہم ان سب ایک رشتے میں بندھے ہوئے ہیں. اس لحاظ سے دیکھیں تو ایک ایک انسان، وہ یہودی ہے، مسیحی ہے، وہ ہندو ہے، کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کسی قوم سے تعلق رکھتا ہے، کالا ہے، گورا ہے، سب آدم و حوا کی اولاد ہے، بھائی ہوئے نا ہمارے. تو اگر آپ ایک مرتبہ ان دو بنیادی چیزوں کو مان لیں تو یہ نفرت کی گفتگو، یہ کیڑے چننے کا انداز، یہ دوسروں پر تان و تشنیع کرنا، یہ انہیں ڈسکریڈٹ کرنے کی ذہنیت، یہ اپنی موت آپ مر جاتی ہے. اور یہی معاملہ جو ہے وہ انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے. بچہ آپ کی آغوش میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دیا ہے تو آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے. وہ آپ کا اصل کام یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی خواہشات اور اپنی ناکامیوں کا بدلہ اس سے لیں، بلکہ یہ دیکھیں اس کی شخصیت کیا ہے، اسے پروان چڑھائیں. اور اس میں سب سے بڑا ہدف کیا چیز ہونی چاہیے، اس کا اخلاقی وجود. وہ اخلاقی وجود ہے کہ جو پاکیزگی کے کمال پر پہنچے گا تو دنیا کے اندر روشنی پیدا ہوگی. باقی پیشے، تعلیم، یہ سب چیزیں، ہمارے یہاں تعلیم کا معاملہ بھی ہے. ہر بچے کو لازماً FA BA کرانا ہے. یعنی تعلیم کو بھی اس لحاظ سے تقسیم ہونا چاہیے. کون سے بچے ہیں کہ جو ہنرمند خدا نے پیدا کیے ہیں، کون سے لوگ ہیں کہ جن کا بنیادی ذوق ہی ملازمت کا ہے
اچھا، اسی طریقے سے بہت سے بچوں کو خدا نے کاروبار کرنے، بہت آگے بڑھنے کی صلاحیت دی ہوتی ہے، تو ان کو آپ کیوں کوئی ملازمت ہی کرانا چاہتے ہیں؟ یعنی میں تو ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جس قوم کی مائیں ہر بچے کو افسر بنانا چاہتی ہیں وہ ترقی کیسے کر سکتی ہیں؟ اس لیے کہ یہ تو ملازمت پیش کی ہے. یہ ہمارے جیسے ناکارہ لوگوں کو ملازمت کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. جن کے اندر کوئی صلاحیت ہے، انیشیٹو موجود ہے، وہ کاروبار کیوں نہ کریں، ہنرمند کیوں نہ بنے. تو ہنرمند لوگ، اسی طرح کاروبار کرنے والے لوگ، وہ قوم کی معاشی تہذیبی ترقی کا باعث بنتے ہیں. ہم سب آگے بڑھاتے ہیں. ایک چھوٹا سا پہلو اور میں چاہوں گا. اچھا، ایک چیز اور بھی ہم نے دیکھا اپنے بچپن میں بھی اپنے ارد گرد کہ ماسیاں جو گھروں پہ آتی ہیں ہمارے یہاں عام طور پہ وہ پانی بھی مانگیں تو ان کے لیے الگ برتن رکھا ہوتا ہے. چلیں اگر وہ آپ کسی باہر سے آنے والے کو الگ دیتے ہیں تو پھر مہمان کو بھی الگ برتن میں دیں، لیکن ماسیوں کے لیے پلیٹیں الگ، برتن الگ. تو ان کے دلوں پہ کیا گزرتی ہوگی؟ تو ایک اچھوت سا بنا کے رکھ دیا ہے ہم نے لوگ. بہت افسوسناک ہے یہ صورتحال، بہت افسوسناک. میرے ہاں ایک لمبے عرصے تک ایک مسیحی ملازمت کرتا رہا. یعنی ایک جھگڑے کی کیفیت رہتی تھی کہ بھائی یہ کیوں اس کے لیے الگ گلاس رکھا گیا ہے، کیوں اس کو الگ پانی دیا جا رہا ہے، وجہ کیا ہے اس کی. اچھا، ان کا بیچاروں کا بھی حال یہ ہو جاتا ہے کہ کسی موقع کے اوپر یعنی وہ پانی پڑا ہوا ہے، جگ پڑا ہوا ہے، پاس کچھ گلاس پڑے ہوئے ہیں، ہر آدمی اس میں سے پانی اٹھا کے پی رہا ہے، لیکن وہ کیا کہہ رہے ہیں جی میرا ذرا گلاس لا دیجیے. یہ واقعہ ہے کہ اس موقع پر آپ بس کیا عرض کروں میں، یعنی دل پھٹ جاتا ہے. یہ ہم کتنے پست ہیں، کس طرح ہم نے انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہے، کس طرح کا سلوک کیا ہے ان کے ساتھ. تو یہ ساری چیزیں بڑی پست ذہنیت کی نشاندہی کرتی ہیں. ہم مغربی قوموں پر بہت تنقید کرتے ہیں، لیکن آپ اپنے گرد و پیش میں شب و روز دیکھتے ہیں کہ یہاں کوئی اس طرح کے رویے کا تصور بھی نہیں کر سکتا. کاش ہمارے لوگ بھی ان چیزوں کو سمجھیں، ان اعلیٰ اقدار کو اختیار کریں، انسانوں کو انسان کی حیثیت سے عزت دینا سیکھیں، ان کی قدر افزائی کریں. جس وقت آپ دیہات میں جاتے ہیں اور مزاروں کو دیکھتے ہیں، یعنی غلام کیا ہوتے ہوں گے، شاید وہ بھی زیادہ عزت کے ساتھ رہتے ہوں گے. میں نے تو سندھ کے اندرون میں جا کے پنجاب کے دیہات میں دیکھا ہے کہ مزارعین سوچ نہیں سکتے کہ وہ چارپائی پر بیٹھ جائیں چودھری صاحب کے سامنے یا ان کے بچوں کے سامنے. بوڑھا آدمی ہے، بزرگ آدمی ہے، جس کو ہر ایک کو عزت سے بلانا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ جو طریقہ اختیار کیا جاتا ہے گفتگو کا، اور وہ جس طرح لجاجت سے ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہوتا ہے اور جیسے اپنی بات کہتا ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم اس میں کس پستی میں اترے ہوئے ہیں. تو یہ پستی ہمارے پورے اخلاقی وجود میں نمایاں ہوتی ہے. اور جب آخری سوال اس پہلو سے وہ یہ کہ ہمارے یہاں آج کل تو ایک فیشن ہے، بلکہ اسٹیٹس سمبل بن گیا ہے کہ بچے کی پیدائش سے پہلے اب باقاعدہ اسکولوں میں داخلوں کی درخواستیں دی جاتی ہیں، اس لیے کہ ایک لمبی فہرست ہے. اور ابھی بس مطلب سال 1.5 سال کا ہوتا ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ کسی ایجوکیشنل سسٹم میں چلے جانا ہے. یہ موضوع اصلاً تو بچوں کی نفسیات کے ماہرین اور تعلیم سے متعلق ہے، لیکن زندگی کے تجربے کے طور پہ آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ بچوں کو اسکولوں یا ایجوکیشنل سسٹم کے حوالے کر دینا یا ماں باپ کی پرورش پرداخت کے زیر سایہ رہنا، یہ مرحلہ کب ہونا چاہیے؟ میرے نزدیک تو وہی بات جو انسانی تجربات سے معلوم ہو گئی ہے، 5 سال تک بچے کو والدین ہی کو وقت دینا چاہیے. والدین ہی سے وہ اپنی فطری طریقے سے چیزوں کو سیکھتا ہے، انہی سے سچی مناسبت اس کو پیدا ہوتی ہے. اس سے تو انسان کی شخصیت کے کچلے جانے کی ابتدا ہو جاتی ہے. یعنی آپ نے اس بچے کو جس نے ابھی بھاگتے ہوئے آپ کے پاس آنا تھا، آپ کے سینے سے لگنا تھا، آپ کی باتیں سیکھنی تھی، آپ سے وہ میراث لینی تھی، اس کو آپ دوسروں کے حوالے کر دیتے ہیں. وہاں وہ سہما ہوا بیٹھا ہوا ہوتا ہے. کچھ مناسبت پیدا کرنے میں 6 مہینے لگتے ہیں، چلیں وہ پھر آپ کے فیصلے کو قبول کر لیتا ہے. آپ نے کوئی گھنٹے 2 گھنٹے کے لیے بچے کو بھیج دیا کہیں، یا کسی اپنی مجبوری کے تحت فرض کیجئے کسی ڈے کیئر سینٹر میں کچھ دیر کے لیے بھیج دیا، لیکن اس کی حقیقی تعلیم تربیت ماں باپ کی آغوش میں ہوتی ہے. تو 5 سال کے بعد ہی، 5-6 سال کے بعد ہی یہ ہونا چاہیے کہ وہ باقاعدہ کسی اسکول میں جائے یا کسی اس طرح کے سسٹم کے حوالے ہو. ہمارے ہاں ہر چیز جب یعنی کمرشل ہو جاتی ہے تو پھر اس کے ساتھ لوگوں کے بہت سے مفادات وابستہ ہو جاتے ہیں. نظام تعلیم کا معاملہ بھی اسی طریقے کا ہے. کبھی ہم اس کو اس طریقے سے ریفارم نہیں کر سکے کہ وہ صحیح خطوط پر استوار ہو، اس میں تنوع بھی رہے، اس کے اندر انسانی صلاحیتوں کا اعتبار بھی رہے، اس کے اندر جو ضروری یکسانی ہے وہ بھی پیدا کی جائے. تو اس میں بھی بعض ایسی باتیں کہی جاتی ہیں کہ جن کی کوئی بنیاد نہیں ہوتی. 12 سال کی تعلیم، جو پہلے 12 سال کی تعلیم ہے، یہ معاشرہ دیتا ہے، اور اس میں یہ بڑا ضروری ہوتا ہے کہ آپ یہ دیکھیں
کہ بحیثیت مجموعی سب کو کیا تعلیم ملنی چاہیے اور بچوں کی شخصیت اور ان کے تنوعات کے لحاظ سے ان کو کیا مواقع ملنے چاہیے. یہ بہت تفاحص کا کام ہے. آپ سوچیں ذرا تھوڑی دیر کے لیے. میں بعض اوقات دیکھتا تھا کہ جن بچوں کو ساری زندگی ایک مصرع نہیں پڑھنا آنا، جتنا جی چاہے زور لگا لیں، ان کو غالب اور حالی اور اقبال کے اشعار کی شرح لکھنے پر مجبور کیا جا رہا ہے. بچوں کے اذواق میں بہت فرق ہوتا ہے، بہت فرق ہوتا ہے. جو چیزیں سب کے سیکھنے کی ہیں وہ متعین کرنی چاہیے، جو ان کی شخصیت کے لحاظ سے سیکھنے کی ہیں یا ان کے انتخاب پر چھوڑنی چاہیے وہ الگ ہونی چاہیے. یہ بہت کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن کون سنتا ہے فغان درویش. ایک اور پہلو جو ان دنوں زیر بحث آیا وہ یہ کہ انسان ایک ہیلدی لائف سٹائل جینے کے لیے، اس کی ذہنی صحت کو مستحکم برقرار رکھنے کے لیے اب ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اس کی دوستیاں ہونی چاہیے. کچھ ایسے لوگ ہوں کہ جن کے ساتھ وہ بیٹھے اعتماد کی بات کرے. ہمارے یہاں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں میرا تو کوئی دوست نہیں ہے، نہ کوئی میرا دوست بن پاتا ہے. تو آپ کی زندگی کا تجربہ کیا ہے کہ یہ جو دوستی کرنا ہے یہ خود شخصیت اور کردار کی تعمیر میں اور آپ کے ان ذہنی مسائل اور الجھنوں کو حل کرنے میں کس قدر معاون ہوتا ہے؟ بہت معاون ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نظم بنایا ہے، جس اسکیم پر انسان کو پیدا کیا ہے، اس میں جس طرح اس کے لیے ماں ہے، باپ ہے، اس کے لیے اعزاء اقربا ہیں، اس کے بزرگ ہیں، یہ سب اپنا کردار ادا کرتے ہیں. اسی طرح کا ایک بڑا کردار سچے دوست ادا کرتے ہیں. قرآن مجید نے تو اس کو بنیاد بنا دیا انسان کی اصلاح کی، جب یہ کہا کہ کونوا مع الصادقین، یعنی تم دوستوں کے انتخاب ہی سے پہچانے جاؤ اور وہ تم پر اثر انداز ہوتا ہے. تو اچھے دوست آپ کے غم و اندوہ کے ساتھی ہوتے ہیں، آپ کی مسرتوں کے ساتھی ہوتے ہیں. بہت سی باتیں انسان اپنے اعزاء اقربا سے اس طرح نہیں کر سکتا جس طرح کے دوستوں کے ساتھ کر سکتا ہے. اور اچھے دوست وہ ہوتے ہیں کہ جو آپ کو اپنی خوبیوں خامیوں کے ساتھ قبول کریں، آپ کے ساتھ ان کی محبت سچی محبت ہو. اختلافات بھی پیدا ہو جاتے ہیں زندگی میں، تدبیر میں، فکر میں بہت سی تبدیلیاں آتی ہیں. ابھی میں ذکر کر رہا تھا، یعنی مغیث صاحب جس پس منظر یا جس ذہنی پس منظر کے لوگوں میں سے تھے، تو مجھے نہیں معلوم، ہو سکتا ہے کہ میرے فکر میں جو عظیم تغیرات آئے اور میں کہاں سے کہاں پہنچ گیا وہ ان میں سے کسی چیز سے بھی دلچسپی نہ رکھتے ہوں. ہو سکتا ہے، یعنی میں حتمی طور پر نہیں کہہ سکتا، لیکن میں نے ہمیشہ دیکھا کہ محبت کا تعلق، عزت کا تعلق، اچھا مشورہ دینے کا تعلق، اس میں کبھی کمی نہیں ہے. تو یہی ہونا چاہیے. میرے سب سے عزیز دوست اگر میں کہوں تو ڈاکٹر ساجد علی صاحب. آپ جانتے ہیں کہ وہ شعبہ فلسفہ پنجاب یونیورسٹی کے سربراہ رہے. ان کے افکار خیالات میں اور میرے افکار خیالات میں بہت سی جگہوں پر زمین و آسمان کا بعد ہوگا، لیکن آج بھی اعتماد کا اور محبت کا ایسا تعلق ہے کہ میں ان کی بات ٹالنے کو سوچ بھی نہیں سکتا. اور ان کے ہاں بھی بالکل یہی صورت ہے. اور کبھی مل بیٹھتے ہیں تو پرانی یادیں تازہ ہوتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بات کرتے ہیں. اعتماد کا رشتہ جو دوستی آپ کو دیتی ہے وہ اپنی جگہ بڑی قیمتی متاع ہے.